حوثیوں کے حملے میں پہلی بار ایک مال بردار جہاز کو نقصان نہیں پہنچا، بلکہ وہاں کچھ بہت ساری ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں 5 پاکستانیوں کو سزائے موت دے دی گئی ہے، ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل نے ایک ملک سے بہت ساری کھیپ منگوائی ہے کچھ لوگوں کی۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ بھارت میں پاکستان زندہ آباد کے نعرے جو ہیں وہ لگ گئے ہیں اور ان کی پارلیمنٹ ان نعروں سے گونج اٹھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں علی رضا الوی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فالو کریں تاکہ آپ اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ تو بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف جناب۔ پہلی خبر یہ ہے کہ جنوبی یمن کے قریب ایک مال بردار جہاز جو ہے اس کے اوپر یمن کی بحریہ کے میزائل حملے میں عملے کے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور تجارتی جہازوں پر جو ابھی تک متعدد بار حملے کیے ہیں یمنیوں نے، حوثیوں نے، اور اس کے نتیجے میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ہلاکتیں نہیں ہو رہی تھیں، حالانکہ ایک جہاز مکمل طور پر ڈوب بھی گیا تھا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس جہاز ڈوبنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں ملبہ اٹھانے کی اجازت دی جائے جہاز کی کمپنی نے، تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ملبہ آپ اٹھائیے، لے جائیے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی قیمت ہے اس کی ملبہ اٹھانے کی، وہ یہ ہے کہ آپ کچھ جہاز، کچھ گاڑیاں، کچھ چیزیں فلسطین کے بھوک سے مرتے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے ان کو بھیج دیں، ان کو غذا کی کچھ 15-20 گاڑیاں بھیج دیں، 50 گاڑیاں بھیج دیں، کچھ نہ کچھ ادھر ان کو بھیج دیں، ادھر آ کے ملبہ اٹھا کے لے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ملبہ جاتا ہے تو جائے، بھوکے فلسطینیوں کو روٹی بھی دیں، مرنے دیں ان کو۔ تو یہ عالمی ضمیر کے اوپر بہرحال بہت سارے سوال ہیں، لیکن زندہ باد بڑے غیرت مند ہیں جناب یہ حوثی اور یمن کے یہ لوگ، تو اس وجہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور ابھی یہ پہلا حملہ ہوا ہے جو اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہ حملے کے 3 افراد مارے گئے ہیں اور 4 افراد زخمی ہیں، اور ان 4 میں سے 3 کی حالت جو ہے بہت زیادہ خطرناک بتائی جا رہی ہے۔ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ASBM کے حملے کے بعد جہاز میں آگ لگ گئی ہے، اور لگے ہوئے جہاز جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی ایک ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ دوسری خبر جناب آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی کے گارڈ کو قتل کرنے کے الزام میں 5 افراد کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی عرب سے موصول اطلاعات کے مطابق ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ان قاتلوں کا تعلق پاکستان سے تھا۔ عرب میڈیا کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے گارڈ کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، اور ملزمان نے ایک کمپنی میں ڈکیتی کی نیت سے ملزمان اس کمپنی کے اندر گئے، ڈکیتی کی نیت سے گئے، اس گھس کر انہوں نے 2 گارڈز کو رسیوں سے باندھا اور تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ اسی دوران ایک گارڈ زیادہ زخمی ہونے کے باعث ہلاک ہو گیا۔ سعودی پولیس نے قتل کی اس واردات پر 5 افراد کو گرفتار کیا، ان کا ٹرائل ہوا، جرم ثابت ہو گیا، اور جرم ثابت ہونے کے بعد ان کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ تو یہ ایک خبر سعودی عرب سے تھی، اور ایک اور خبر اسرائیل کی وزارت ٹرانسپورٹ جو ہے وہ وہاں انسانی خلا جو پیدا ہو رہا ہے، جو بھرتیوں میں کچھ لوگوں کی ضرورتیں پڑ رہی ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے سری لنکا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سری لنکا ان کو 10,000 کارکن جو ہے وہ دے گا۔ سری لنکا سے اب 10,000 کارکن جائیں گے، وہاں جاب کریں گے، اور ان کا خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے اسرائیل کا، وہاں کام کریں گے، اور ان کی اس حوالے سے وہاں خدمات سر انجام دیں گے۔ یہ ایک اس حوالے سے یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے، ان کا باہمی معاہدہ ہو گیا ہے دونوں ممالک کی وزارت ٹرانسپورٹ کے درمیان، اسرائیلی وزارت ٹرانسپورٹ کے درمیان بھی اور سری لنکن وزارت ٹرانسپورٹ کے درمیان بھی، اور یہ 10,000 لوگ جو ہیں بہت جلد وہاں جانا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک جو اور بڑی دلچسپ خبر ہے نا، بھارت میں پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اگر آپ کو یاد نہیں بھی تو بلاول بھٹو زرداری جب گئے تھے نا بطور وزیر خارجہ، آپ کو یاد ہے بھارت کے دورے پر گئے تھے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے دسمبر 2022 میں،
تو اس وقت پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا تھا۔ یہ نعرہ اس وقت بھارتی جنتا پارٹی جو ہے بی جے پی، اس کے 40 سالہ کارکن روی نے لگایا تھا، اور اس کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کے جرم میں اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور وہ اس وقت تک بھارتی حراست میں ہے، بھارتی پولیس کی حراست میں۔ لیکن ابھی یہ نیا واقعہ ہوا ہے جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ یہ ہوا کہ کرناٹک سے راجیہ سبھا کے رکن ہیں، وہ کانگریس کے مقامی رہنما سید نصیر حسین، یہ ریلی کی شکل میں جب پارلیمنٹ پہنچے تو ان کی آمد پر کچھ لوگوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جب یہ پاکستان زندہ باد کے جیسے ہی نعرے لگے تو وہاں کی پولیس حرکت میں آ گئی، اور انہوں نے جناب فوری طور پر دیکھا کہ کن لوگوں نے نعرے لگائے ہیں، اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ 3 لوگ فوری طور پر گرفتار کیے گئے ہیں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والوں میں، اور ان کا تعلق جو ہے کانگریس سے ہے، یا اپوزیشن جماعت کانگریس سے تعلق ہے نعرے لگانے والوں کا۔ جو پہلا میں نے آپ کو بتایا، آپ دیکھیں پاکستان زندہ باد، بطور پاکستان زندہ باد بھارت میں کتنا پاپولر ہو رہا ہے کہ پہلا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے بطور وزیر خارجہ 2022 میں، دسمبر 2022 میں، تو اس وقت روی نام کے جس شخص نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا اس کا تعلق بی جے پی سے تھا، بھارتیہ جنتا پارٹی سے، جو کہ حکمران جماعت ہے۔ ابھی جس بندے کو، ابھی جن 3 لوگوں نے نعرہ لگایا ہے، ان کا تعلق اپوزیشن کی جماعت کانگریس سے ہے۔ اب فرق سمجھیے کہ پاکستان بطور پاکستان ایک زبردست ملک کے طور پر بھارت میں کتنی مقبولیت حاصل کر رہا ہے کہ لوگ جب شدت جذبات میں آتے ہیں، جب کسی بات پہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب ان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے، تو زور سے دھڑلے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے ہمارے اوپر مقدمہ درج ہو جائے گا، ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہمیں یہ نعرہ لگانے کی سزا بھگتنی پڑے گی، ہمیں مشقت برداشت کرنی پڑے گی، ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، ہمیں جیل میں جانا پڑے گا، جیل میں جانا پڑ سکتا ہے، لیکن نعرہ لگا دیتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں جب وہ۔ تو ابھی یہ جن 3 لوگوں نے نعرہ لگایا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، سید نصیر حسین شاہ کی قیادت میں آنے والی ریلی کے موقع پر پاکستان زندہ باد کا، تو ان کے جو نام بتائے گئے ہیں، ایک کا نام ہے الطاف، ایک کا نام ہے محمد نوشی پوری، اور ایک کا نام ہے منور۔ یہ لوگ ہیں 3، انہوں نے ابھی جو نعرہ لگایا ہے کانگریس سے ان کا تعلق ہے، اور یہ لوگ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اب یہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے اوپر مقدمات چلائے جائیں گے، اور یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی کہ ابھی ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک معاملہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بھارت میں پاکستان بطور ریاست اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان زندہ باد جو ہے اس کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو پھر جناب ہم بھی کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں اور کامنٹ کریں۔ میری رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔